دم توڑ دیا، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہی، آج تو نے اسی ماں باپ کو رلا دیا ہے۔ بتا جب تیرا باپ اس ضعیفی کے عالم میں پیسوں کا محتاج ہوگا اور تو بیوی بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا تو تیری زندگی میں انقلاب کہاں سے آئے گا؟ اس لیے میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھنا، ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ پوچھو حضرت بایزید بستامی سے آپ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ کہتے ہیں ماں کی دعاؤں نے مجھے اللہ کا ولی بنا دیا ہے۔ اے میری قوم کے شہزادوں، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، بیوی بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو تو آج کے اس جلسے سے وعدہ کر کے جاؤ، آج کے بعد دلی رہنا، ممبئی رہنا، لدھیانہ رہنا، سعودی عرب رہنا، کسی محکمے میں رہنا، کمانا، تنخواہ ملے تو پہلا فون بوڑھی ماں کو کرنا۔ کسے فون کریں گے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے کسے فون کریں گے؟ ماں کو۔ اماں جی تنخواہ مل گئی ہے، بولے آپ کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ یار ماں کا کلیجہ کھل جائے گا، ماں مسکرا دے گی، جا کر تیرے باپ سے کہے گی، باپ کہے گا سنو بیٹے سے کہہ دو پہلے اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ لے، بچے گا تو ہمارے لیے بھیجے گا، بس اس کی محبت ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ اللہ، یاد رکھنا میری قوم کے نوجوانوں، ادھر سے تو ماں کی خدمت کرے گا، ادھر سے ماں کی دعائیں ملے گی۔ اس سال تو لاکھ پتی ہے، اگلے سال کروڑ پتی ہو جائے گا، تیرا پروموشن ہو جائے گا، تیری زندگی میں انقلاب آئے گا، ماں باپ کی دعاؤں کی برکتوں سے تیری اولادیں نیک ہو جائیں گی، تیری بیویاں نیک ہو جائیں گی، تیری زندگی میں آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اس لیے میں کہوں گا آج کے بعد کمانا تو سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرنا۔ اور میں بہوؤں سے بھی کہوں گا تیرا شوہر اگر جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، کما کر سب تجھی کو دیتا ہے تو کہنا مجھ کو بعد میں دینا، پہلے اپنی ماں کو دے کر دعائیں لے۔ تو انشاءاللہ کتنے نوجوان ہیں جو آج کے بعد کمائیں گے تو سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ کتنے نوجوان کریں گے؟ سب کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا، اچھا ایک بات بتائیے، ہے نا، برا نہ مانیے گا میری بات کا، آپ یہ بتائیے پیسہ ہے کیا ہے؟ ارے بولیے ذرا زور سے، پیسہ۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اسے جلا دینا، ہے کوئی نوجوان جو اسے جلا دینا؟ جلا دیجئے۔ اسد بھائی سے 500 کا نوٹ لے لیجئے، بھارت میں ابھی اس سے بڑا نوٹ کوئی نہیں ہے، اسی کو جلا دیجئے۔ آپ کہیں گے مولانا نہیں جلا سکتے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ کہیں گے کہ یہ پیسہ ہے، جلا دیا تو یہ جرم ہے۔ میں کہتا ہوں پھر شادیوں میں یہ بم پڑاکے کیوں جلاتے ہو؟ کیا یہ تزیے مال نہیں ہے؟ تم غیروں کو دیکھتے ہو وہ پیسے جلا رہے ہیں، بتاؤ۔ اس لیے اسلام میں آتش بازی حرام ہے۔ اسلام میں آتش بازی، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے اسلام میں آتش بازی حرام ہے۔ یہ جو بھارت کے کئی کروڑ روپے بم بارود کی شکل میں چل رہے ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ آپ اس لیے یاد رکھنا شب برأت میں آتش بازی حرام ہے، نکاح کے موقع سے آتش بازی حرام ہے۔ تم صاحب 10,000 کے بم بارود جلا دیتے ہو، 20,000 کے گلچھرے موم بتی جلا دیتے ہو، وہی 20,000 لگا کر اپنی بستی کے کسی غریب بچے کو حافظ قرآن کیوں نہیں بنا دیتے؟ کیوں نہیں بنا دیتے؟ کیوں نہیں کسی غریب بچی کا انتظام کر دیتے؟ اچھا یہ بتائیے اسلام میں سوسائیڈ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولیے ذرا زور سے، سوسائیڈ حرام ہے نا، خودکشی حرام ہے۔ اے میری قوم کی ماؤں تم بھی سن لو، یاد رکھنا آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں تھوڑی سی بات ہوئی پنکھا پہ لٹک گئے، جان اتنا آسان ہے؟ حالات سے لڑو، حرام کی موت مت مرو، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے نا بیویوں کو خوش رکھنا،
بیویوں کا خیال رکھنا، اپنی زندگی کی شروعات ایسے کرنا۔ آج تو ہم لوگ صرف جلسہ کرتے ہیں نا، مگر آپ کبھی دیکھیں سرکار مولائے کائنات سے پوچھا گیا حضور آپ ایمان کیسے لائے؟ کہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ رات کی تنہائی میں میں نے دیکھا ایک طرف سرکار کا مصلی بچھا ہے اور ایک طرف ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مصلی بچھا ہے۔ سیدہ خاتون جنت نے کہا تھا مولا علی مشکل کشا سے حضور ہم حلال طریقے سے ملے ہیں، اس لیے سب سے پہلے اس خدا کی بارگاہ میں حاضری ہو۔ ایک طرف حضرت علی کا مصلی بچھا ہے، ایک طرف سیدہ خاتون جنت کا مصلی بچھا ہے۔ میں تمہیں سے گزارش کروں گا تم بھی اپنی زندگی کی شروعات کرنا تو ایک طرف شوہر کا مصلی بچھا ہو اور ایک طرف بیوی کا مصلی بچھا ہو۔ صاحبوں یاد رکھنا، پھر دیکھو جب بابا محمد رسول اللہ ہو اور ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہو تو گود میں سیدہ خاتون جنت پیدا ہوتی ہے۔ جب بابا مولا علی ہو اور ماں سیدہ خاتون جنت ہو تو میدان کربلا میں سجدے میں سر کٹا کر اسلام بچانے والا حسین پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ماں فاطمہ ام الخیر ہو اور بابا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہو، ماں بھی باحیا ہو، باپ کی بھی آنکھیں باحیا ہو تو گود میں پیرانے پیر دستگیر جنم لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے یہاں تو صرف تعویذ سے کام چل رہا، میں یہ نہیں کہتا کہ تعویذوں کا فائدہ نہیں ہے، مگر یہ کہاں سے انصاف ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں کبھی حاضر نہیں ہو اور صاحب صرف ادھر ہی حاضری لگائے رہو، ادھر بھی حاضری لگاؤ، بزرگوں کی دعائیں نصیب ہو مگر خدا کی بارگاہ میں بھی مصلی بچھاؤ۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہماری قوم کے نوجوان چرس پی رہے ہیں، گانجا پی رہے ہیں، اسموکنگ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ، میری 5 منٹ میں تقریر ختم ہونے والی ہے، ایمانداری سے بتاؤ چرس پینے والا موت کے قریب جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ جا رہا ہے نا؟ گانجا پینے والا موت کے قریب، اسموکنگ کرنے والا موت کے قریب۔ اور شراب کے بارے میں دیکھیں ہے نا، آپ کے بغل میں حاویہ ہے، کیا لکھا رہتا ہے؟ شراب پی کر گاڑی چلانا، سنے ہیں؟ شراب پی کر گاڑی چلانا، نشے کی حالت میں گاڑی چلانا منع ہے۔ اچھا صاحب دیکھیے سگریٹ پینا حرام نہیں ہے مگر یہ کیا اسٹائل ہے، بلیٹ پہ بیٹھ گیا، ہاتھ میں پیپسی اور ایک ہاتھ میں سگریٹ۔ حرام نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اس کردار سے لگے کہ کوئی شریف زادہ نہیں آوارہ آ گیا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، بدلو اپنے کردار کو، بدلو اپنے مزاج کو۔ میں نے پولیس والے سے پوچھا بھائی شراب پی کر گاڑی چلائے تو جیل، اب بیٹھنے والا پیے تو بیل، کیا مطلب ہے؟ کہاں نہیں معلوم، اگر گاڑی چلانے والا نشے میں ہو تو گاڑی روڈ پر نہیں کہیں اور چلی جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا یاد رکھنا اگر شرابی گاڑی چلائے تو گاڑی میں بیٹھنے والوں کی جان کو خطرہ ہے، اور ہمارے گھر کا نوجوان شرابی ہو جائے تو ہمارے گھر کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے، ہمارے گھر کے برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ بتاؤ آج تو ماں باپ کو مارنے کے لیے ایک گولی کافی ہے، اٹھاؤ مار دو، مگر کسی کا بیٹا شرابی ہو جائے تو ماں ہر روز اس بیٹے کو دیکھ کر موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، باپ ہر روز دیکھ کر اسے صدمہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا میری قوم کے نوجوانوں، جب تو چرس پی کر گھر آتا ہے سب سے پہلے تیری ماں روتی ہے، تیرا باپ روتا ہے۔ جب تو شراب پی کر گھر آتا ہے تیری بیوی اور تیرے بچے پریشان ہوتے ہیں۔ خدا را سلطان رضا کہنا چاہے گا اب گناہوں سے توبہ کرو، شراب پیتے ہو شراب پینا چھوڑ دو، جوا کھیلتے ہو جوا کھیلنا چھوڑ دو، زنا کی عادت چھوڑ دو، لاٹری اور سٹا کھیلنا چھوڑ دو، آپس میں اختلاف کو بند کرو، اتحاد کو قائم کرو، پاکیزہ زندگی جیو۔ جب فجر کی آذان ہو تو مسجد میں چلے جاؤ، عشاء کی آذان ہو نماز پڑھ کر کے آؤ تاکہ ماں تیرے نمازی چہرے کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی نظر آئے، تیری بیوی تیرے نمازی چہرے کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی نظر آئے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھنا نبی کو شراب پسند نہیں ہے، اس لیے
कॉलेज में हो, कहीं भी पढ़ते हो, तेरा हमारा दोस्त तुझसे कहे आज मेरी बर्थडे पार्टी है, चल शराब पीते हैं, कहना नहीं, हम पानी पी सकते हैं, हम शरबत पी सकते हैं, हम दूध पी सकते हैं, हम शहद पी सकते हैं, मगर शराब, हम शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मोकिंग नहीं पी सकते। पूछेगा क्यों? कहना इसलिए कि मेरे नबी को पसंद नहीं है, इसलिए हम आशिकों को भी पसंद। हाथ उठाकर बोले हम आशिकों को भी पसंद। इंशाअल्लाह इस पे नौजवान अमल करेंगे। हाथ उठाकर बोले अमल करेंगे। जिंदगी में कभी शराब न पिएंगे ना, हाथ उठाकर बोले न पिएंगे ना, चरस, अफीम, गांजा से दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे। इस्लाम इत्तेहाद पैदा करता है। आपको मालूम है ना, अकेले अकेले नमाज पढ़िएगा तो कम सवाब, और जमात से नमाज पढ़िएगा तो 27 गुना सवाब बढ़ जाएगा। ये इत्तेहाद